فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے. قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں. جی ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج کے جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں، استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالرشید چشتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. تو آج بھی الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں بھی ہیں اور جمعۃ المبارک کے بھی لمحات ہیں. تو میں حضرت مولانا سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ جمعۃ المبارک کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ مسلمانوں کو کے لیے جمعۃ المبارک کو عید کا دن کہا گیا ہے. یہ کس لیے عید کا دن کہا گیا جمعۃ المبارک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، یہ جو جمعے کا دن ہے، اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. سبحان اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس دن میں ہی جنت میں بھیجا گیا. سبحان اللہ. یہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا. اللہ اکبر. جمعے کے دن ہی آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعے کے دن ہی قیامت کا دن ہوگا. جمعے کا دن ہی جی. تو وہ یہ جو جمعہ ہے نا، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. بے شک. ہمیں چاہیے کہ جیسے دوسری جو سال بعد عید الفطر، عید الاضحیٰ آتی ہیں، جی. ہم بہت تیاری کرتے ہیں بے شک. کہ نئے کپڑے لیتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، اور بھی ہم وہ سارے معاملات کرتے ہیں. یہ جو ہفتے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ عطا فرمایا ہے، جی. اس دن میں ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی، جی. اتنی ہمیں خوشبوئیں نہیں لگاتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، اللہ. کہ اس دن بھی یہ جو دن ہے جمعے کا، یہ عید کا دن ہے. ہمیں چاہیے کہ اس دن میں بھی خوب صاف ستھرا ہو کر، نئے لباس پہن کر، اگر نیا نہیں ہے تو وہ اور صاف ستھرا لباس پہن کر، بے شک، اور خوشبوئیں لگا کر مسجد کی طرف جانا چاہیے. سبحان اللہ. دن میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، جی. اور توبہ استغفار کرنی چاہیے. بے شک. ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جمعہ کا جب ٹائم ان قریب، جب امام صاحب جماعت کھڑی کرنے والے ہوتے ہیں، جی. اس وقت مسجد کی طرف ہماری دور ہوتی ہے اللہ. کہ جلدی بس نہ کتے وہ نہ جماعت سے پیچھے نہ ہوتی. کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں ان کا وہ سنتے بھی نہیں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. خطبے کے اندر وہ جاتے ہیں، سنتے بھی نہیں، ادا کرتے. اللہ. اتنی جلدی پھر ہوتی ہے. جی. حالانکہ یہ جمعے کے دن جب جمعے کی پہلی اذان ہو، اپنا کاروبار بند کر کے، جی. حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کی طرف آ جائیں. بے شک. جب نماز ادا کر لیں جی. تو آزار البیع اپنے کاروبار کی طرف پھیل جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے یہ کاروبار میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے کاروبار چلاتے ہیں، بعد میں جمعے کے بعد کاروبار بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ. اور نمازیں بھی ادا نہیں. یہ تو ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے نا. لوگ پہلے تو کاروبار چلاتے ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، پھر جب ٹائم بالکل شارٹ رہتا ہے
تو اکثر لوگ تو آپ فرما رہے تھے کہ سنتے بھی نہیں پڑھتے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ خطبے میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، حالانکہ خطبہ سننا سنت ہے، اور جو خطبہ نہیں سنتا اس کے بارے میں. خطبہ یہ ایسا ہے کہ 2 فرضوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. خطبہ سننا جو کہ 4 رکعت ہے نا، ظہر کی نمازیں ہم 4 رکعت ادا کرتے ہیں فرض. جی. تو 2 فرض جمعے کی جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو جو خطبہ ہوتا ہے نا وہ ثواب ملتا ہے، 4 رکعت پھر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہا گیا ہے کہ جو خطبہ امام صاحب دے رہے ہیں، خطیب صاحب، وہ سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ سنا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم وہ خطبے کے دوران بھی ہماری نظریں تو سوچ بڑی دور تک پہنچی ہوتی ہیں. جی. ہم وہ بھی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ بہت ہی برکت والا دن ہے. جی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن درود پڑھا کرو، یہ میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اگر دنیا میں کسی کو ہم سلام کریں، یا کسی وزیر کو، مشیر کو، یا دنیا دار کسی بڑے آدمی کو ہم سلام کریں، تو وہ ہمارے سلام کا جواب دے یا ہمارے ساتھ وہ 2 منٹ بات چیت کر لے تو ہم بڑے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. بڑا جی میرے ساتھ آج وزیر نے بات کی، آج فلاں بندے نے میرے ساتھ بات کی ہے. تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ خود میں درود و سلام سنتا ہوں، تو یار جس کا درود و سلام حضور خود سنے اور اس کے سلام کا جواب حضور خود عنایت فرمائے. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعہ کی بجائے ہر روز حضور پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ حضور نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو جس کا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے وہ کتنے مقدروں والا، کتنی قسمت والا وہ آدمی ہے جس کا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو آپ سلام کے حوالے سے تھوڑا سا ارشاد فرما دیں ناظرین کو کہ سلام جو ہم کرتے ہیں اس سے کتنی معاشرے میں سلامتی پھیلتی ہے. یہ دیکھیں جی کہ بات ایسے ہے کہ پہلے تو ہم سلام نہیں اچھی طرح کرتے. جی. السلام علیکم، السلام علیکم، یہ الفاظ غلط ہیں. یہ اگلے کو بد دعا دینے کی بات ہوتی ہے. اللہ کہ تجھے موت آئے، تو جلدی مرے، اس کا مطلب غلط ہو جاتا ہے. یہ جو ایک حرف بھی الٹا سیدھا ہو جائے، یہ اس کا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے تو ہم سلام اچھی طرح نہیں دیتے، اگر لیتے ہیں تو وہ توجہ نہیں ہم کرتے. اللہ. سلام دینا یہ ہے نا، سلامتی پھیلتی ہے. جی. یہ محبت آئے گا، یہ مسلمانوں میں ہی پائی جاتی ہے. بے شک. کہ یہ بہت اچھا طریقہ اگر اسلام لینے کا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. کہ یہ انسان کی طرف سلامتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. کہ اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. سبحان اللہ. یہ ایک دعا ہے. یہ بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ہمیں چاہیے یہ بھی اچھی طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اسلام کا ہر لمحہ بہت ہی اچھا ہے. جی. وہ اسلام کوئی تنگی کا نام نہیں ہے. جی. اسلام مشکل نہیں ہے. جی. اگر انسان اسلام میں آ جائے جی تو وہ یہ نہ محسوس کرے کہ اس میں تنگی ہے، بلکہ جب یہ اسلام پہ پورا اترے گا اس کو تنگی محسوس نہیں ہوگی. وہ یہ ہر لمحہ بہت خوبصورت نظر آئے گا، ہر قدم بہت خوبصورت اسے نظر آئے گا. کہ میں جو کیونکہ یہ اسلام ایسی چیز ہے کہ یہ انسان جیسے کرتا رہتا ہے اس کے دل باغ و باغ ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس کے دل میں سکون آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے وہ سلام ایک دوسرے سے ہم کیا کریں، اچھے طریقے سے گفتگو کیا کریں. یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ کرم نوازی فرمائی ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ سلام جو ہے وہ ایک دعا بھی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلام ایک دعا بھی ہے. تو یہ ایک دعا دینے کا بہت اچھا ذریعہ ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی کو دوسرا مسلمان بھائی ملتا ہے تو سلام کرتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ہماری تائید کریں گے کہ سلام لینے سے معاشرے میں سلامتی پھیلتی ہے. تو اس سلامتی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے سلامتی کی تو وہ تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مسلمان سلام کرے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ پر سلام ہو، تو جب آگے سے حضور فرمائیں گے وعلیکم السلام میرے امتی، اے امتی تجھ پر بھی سلام ہو، تو یار بتائیں کتنا حسین انداز، کتنی محبت بھرے الفاظ ہیں کہ حضور جب سلامتی بھیجیں گے اپنے امتی پر، تو پھر کتنی معاشرے میں سلامتی ہوگی۔ اس انسان کو، اس امتی کو اپنی قسمت پر، اپنے مقدروں پہ ناز کرنا چاہیے کہ جس کا سلام کا جواب حضور عطا فرما دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ بڑی شان والے ہیں، بحمداللہ تعالیٰ بڑا ہی مقام، بہت شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن حضور نے ہم پر بھی کرم نوازی یہ فرمائی ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر سلام کرے گا، سلامتی کرے گا، تو میں بھی اس کو واپسی جواب دوں گا۔ یہ ہمارے لیے حضور نے کرم نوازی فرمائی، یہ ان کی نظر رحمت ہے، نظر شفقت ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی اللہ کے پیارے حبیب نے یہ در کھلا رکھا ہے کہ میرا امتی قیامت کے دن تک جو چاہے جب چاہے مجھ پر سلام کرے اور میں آگے اس سے جواب دوں گا۔ ارے جس امتی کے لیے حضور رحمت کی دعا فرما دے، حضور سلامتی کی دعا فرما دے، اس امتی کے مقدر کتنے بلند ہوں گے، کتنا مقام ہوگا۔ اس کے بارے میں ذرا محبت بڑا پیغام حضور پر درود و سلام پڑھنے کا جو ہے وہ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ جی ناظرین، بات ایسے ہے کہ یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، ہم یہ ہم پر بہت بڑا انعام ہے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم کو ایک کریم آقا جیسا نبی عطا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ جو پہلے نبی آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتیں تو عطا فرمائی، لیکن اتنا مقام نہیں ملا، اللہ، اتنا مقام سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو امتی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا جی، کہ نبی کی شان کے بارے، سبحان ان اللہ، کی ہر عبادت ایسی ہے کہ اس میں ریاکاری آ جائے اللہ تو عبادت قبول نہیں۔ اللہ، نماز ادا اللہ، کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں درود شریف کے علاوہ، جی، اس میں ریاکاری آ جائے عبادت قبول نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر درود شریف ہم نے ریاکاری کے لیے بھی پڑھا ہے جی، وہ بھی ہمارا قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امتی کے لیے بڑا انعام ہے، سبحان اللہ۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر عبادت میں ریاکاری آ جائے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے، لیکن حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک مقدر کی بات ہے، یہ نسبت والی بات ہے، یہ خوش قسمتی ہے کہ جس پر یہ انعام ہو جائے وہی درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، بحمداللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک بھی ہے اور رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں بھی ہیں۔ تو ان لمحات میں جب جیسے آپ نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کو حضور خود درود و سلام سنتے ہیں، تو اگر ان مقدس لمحات میں جس امتی کا سلام حضور کی بارگاہ میں جائے گا وہ کتنے مقدروں والا ہوگا اور ڈبل ٹرپل ثواب ہے اس کا۔ تو رمضان المبارک کے اس پیکج کے بارے میں، اس سیزن کے بارے میں کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں کہ ہمارے ناظرین اس پر عمل فرمائیں۔ جی ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ جو بابرکت والا مہینہ جا رہا ہے جی، یہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، اللہ اکبر، بڑی تیزی کے ساتھ، بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دوسرا عشرہ تقریباً تیسرا روزہ، جی یہ توبہ کا عشرہ ہے۔ جی، ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں توبہ کریں، اتنی توبہ کریں کہ اللہ، جیسے ہمیں ہماری زبان پہ یہ استغفار کی تسبیح ہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم نے سارا سال جو ہم نے گزارنا ہے ہماری زندگی میں اگر ہو جی، تو وہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ ماہ سیام ہمارے آئندہ سال آئے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے عمل جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا جی، کہ اتنے رتبے والے صحابہ کرام، اتنی شانیں ان کے پاس
کہ میرے پاک نبی فرمایا کہ اگر تم آئندہ سے نیک اعمال نہ بھی کرو تم جنتی ہو. اللہ پھر بھی اکبر، وہ اللہ اپنی آخرت کی فکر کرتے رہے. کیا بات. پھر بھی وہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا اللہ کہ وہ قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا. اللہ اللہ اکبر. حضرت عمر پاک ایک باغ میں لیٹے ہوئے تھے تو ایک پرندہ اوپر سے گزرا. جی. آپ نے فرمایا کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا مجھے قیامت کے دن حساب و کتاب نہ مجھ سے ہوتا. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نیک مال نہیں کرتے. جی اگر یہ ماہ سیام میں ہم نے مکمل روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، جی. تو خوب ہم نے تسبیح نمازیں پڑھی ہیں، جی. لیکن ہمیں اس پہ مان نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک. کیونکہ وہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے اوپر مان نہیں کیا، جی کہ جنہوں نے سرکار نے بول دیا کہ تم اگر نیک مال نہ بھی کرو جنتی ہو، سبحان لیکن اللہ. پھر بھی ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی. کیا بات ہے، کیا بات. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی عبادت کا کرنے کا موقع ملے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. بے شک بے شک. سال کے یہ نہ کہ ذہن میں خیال آئے کہ ہم نے ماشاءاللہ بڑی نیکیاں کما لی ہیں. جی یہ نہیں آنا چاہیے، خیال یہ آنا چاہیے یا اللہ آپ کا شکر ہے جی. آپ نے مجھے موقع دیا ہے استغفار کرنے کا، نیکی کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، نماز تراویح ادا کرنے کا. یہ جو ہم مثلاً کہ اتنی عبادت کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. یہ جو ماہ سیام کی گھڑیاں ہیں بہت برکت والی گھڑیاں ہیں. اس میں انسان 2 نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ فرض جیسا ثواب عطا فرمائے گا. جو فرض ادا کرے گا 70 فرض جیسا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. بے شک آپ نے بہت خوبصورت یہ ارشاد فرمایا ہے. ویسے رمضان المبارک یہ سیزن ہے، پیکج کا سیزن. مثلا جیسے لوگ گندم کا سیزن آتا ہے تو ہر انسان جو ہے وہ گندم کی طرف بھاگتا ہے کہ یہ سیزن ہے، اس سیزن میں جتنی گندم کٹھی ہو سکتی ہے وہ کر لیں. اسی طرح ہر فصل کا کوئی نہ کوئی سیزن ہے، تو سیزن میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فائدہ حاصل کروں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ بھی ایک سیزن ہے رمضان المبارک، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. پورے 11 ماہ کے بعد ایک 12واں مہینہ جو ہے رمضان المبارک، اللہ نے ہم پر یہ کرم نوازی فرمائی، یہ بڑا انعام فرمایا کہ ہمیں سیزن عطا فرمایا، وہ بھی پیکج، نیکیوں کا پیکج. تو اس رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے ہر لحاظ سے. ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس میں نیکیاں کرنی چاہیے. اس سیزن میں ہمیں خوب کمانا چاہیے. جیسے ہم دنیا داری سیزن کماتے ہیں، اس سے ہمیں دنیا داری لحاظ سے نہیں بلکہ دینی لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، پیکج لگوائیں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں حاصل کریں. یہ رب العالمین کی بڑی کرم نوازی ہے ہم پر. کیونکہ دیکھیں وہ اب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ فرمان ہے کہ جو بندہ نیکی کی طرف جب بندہ بڑھتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے. تو یہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. ہم کسی مشیر وزیر یا کسی دنیا دار کی طرف بڑھتے ہیں، یہ کرم نوازی نہیں ہوتی. جب ہم اللہ کی طرف بڑھنا ہوتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے، وہ بھی 70 بار. جس پر ایک مرتبہ نظر رحمت ہو جائے وہ بندہ بڑے مقدر والا ہے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ جس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرمائے وہ کتنے مقدروں والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر وہ بندہ نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے. تو جو نیکی کی طرف آتے ہیں وہ اپنی قسمت پر ناز کریں، مقدر پر ناز کریں. جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، ہر لحاظ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ بندہ نیکی کی طرف جا رہا ہے تو یہ اس کی کرم نوازی کے ساتھ جا رہا ہے. یہ بات ایسے ہے کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں نا ہم کو خود نہ چل کے جانا پڑتا ہے. اللہ نماز ادا کرتے ہیں ہم چل کے مسجد میں جاتے ہیں. جی. اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے چل کے مسجد میں جانا ہے. اگر چل کے کسی غریب کے پاس جانا ہے. جی. جو بھی نیکی کرنی ہے ہم نے چل کے جانا ہے. یہ ماہ سیام ایسا ہے جو خود چل کر ہمارے پاس آتا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی کمال کی بات آپ نے فرمائی. ماہ سیام خود چل کر ہمارے پاس آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں خود ہوں یا خود دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بات ہے جی کہ بات ایسی ہے کہ پہلے جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کا اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس کا اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حج ادا کرنا چل کے جانا ہے اس کا اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جو ماہ سیام ہے جو اس میں روزے رکھتا ہے اس کا اجر کس نے دینا ہے؟
اللہ نے، لیکن اللہ نے خود کہا کہ اس کا اجر میں ہی دیتا ہوں، جہاں اس کا اجر میں ہوں، یہ ہمارے لیے کیسی خوش قسمتی ہے ہمارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑی کمال کی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو جاتا ہے، لیکن ماہ سیام ایسا مہینہ ہے جو ہمارے پاس آتا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہر لحاظ سے قدر جتنی ہو سکے ہم قدر کریں اس کی قدر کرنے سے بڑے فائدے ہیں۔ دیکھیں کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ مہینے کی روزے کی جو ہے وہ جزا اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ روزے کی جزا میں خود ہوں، تو جس کے روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہو اس کے تو مقدر بڑے ہیں نا، بڑی قسمت ہے اس بندے کی، تو ہمیں ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ اگر یہ سب انعام ہم پر ہوتے ہیں تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ان کے وسیلے سے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ سیام کا جو مہینہ وہ عطا کیا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت و زیارت کریں، اور اس کی زیارت کر کے تلاوت کر کے رب کے حضور کل قیامت کے دن جب ہم حاضر ہوں گے تو یہی قرآن ہماری شفاعت کرے گا، یہی قرآن ہماری شفاعت کرے گا، اسی سے ہماری بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ ہم بخشے جائیں، ہم گناہ گار ہیں، بہت زیادہ ہی گناہ گار ہیں، لیکن اگر بخشش ہونی ہے تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہونی ہے، تو عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ہماری بات کا آغاز بھی یہی تھا اور آخر بھی یہی ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھو، ہر لحاظ سے حضور کے ساتھ محبت کرو، حضور کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو۔ دیکھیں دنیا میں اگر کسی کا تعلق کسی وزیر یا کسی ڈپٹی یا کمشنر یا کسی ایس ایچ او کے ساتھ ہے تو تھانے میں کچہری میں وہ کام آ جاتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی تعلق کام آئے، ہر تعلق ٹوٹ جائے گا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا جو تعلق ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ قیامت کے دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا تعلق ہمارے ساتھ قائم رہے تو آؤ دنیا میں حضور کے ساتھ محبت کریں، حضور کے ساتھ پیار کریں، ہر لمحہ حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہماری اس گفتگو میں کوئی کمی پیشی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان